بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا تم ہر وقت پڑھتے رہتے ہو, ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو, کتاب پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جی کتاب پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ مطلب کچھ بھی بول دو. تو میں کہا ہاں, کتاب پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بزنس اپورچونیٹیز نظر آتی ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے کون سی چیز سے کہاں پیسہ کما سکتا ہے. تو اس نے مجھے بولا کہ اچھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. میں کہا جی کیا چیلنج کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ یہ بتاؤ, اگر تم نے کہیں پہ جا کے دیکھا کوئی بندہ ہے اور اس کے ہونٹ دکھے, اب اس ہونٹ دیکھ کے تمہارا علم تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ میں کہا جی بہت سارے فائدے پہنچائے گا. علم جو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے بڑا پرسنل ایموشنل, ایک طریقہ ہوتا ہے سائنٹیفکلی, ایک طریقہ ہوتا ہے میتھمیٹیکلی. اب آپ کسی کے ہونٹوں کی بات کرتے ہو تو ایموشنل تو ٹھیک ہے, آپ کسی کو کس کر دو تو اس کی ایموشنل اپنی جو فائدے یا نقصانات ہیں وہ تو الگ ہیں. لیکن آپ اس کو اگر آپ کے پاس ویڈیوز ہوں تو دنیا میں 9 طرح کے ہونٹ ہوتے ہیں. میں نے کتاب سے پڑھا ہے دنیا میں 9 طرح کے ہونٹ ہوتے ہیں. فلر ہوتے ہیں, اوپر والا فل ہوتا ہے, نیچے والا فل ہوتا ہے, الگ الگ ہونٹ ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہونٹوں سے جو ادائیگی ہوتی ہے تو ہم ہونٹوں کی موومنٹ الگ الگ ہوتی ہے. غصے میں کسی اور طرح بات کرتے ہیں, مسکراتے ہوئے کسی اور بات کرتے ہیں. فرانسیسیوں کی موومنٹ الگ ہوتی ہے, انگلش بولتے ہیں موومنٹ الگ ہوتی ہے, اردو بولتے ہوئے الگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ ہو تو اس سے آپ اسپیچ ریکگنیشن میں مدد لے سکتے ہیں. صرف ہونٹوں کی ویڈیو اگر آپ کے پاس آ جائے تو بتا سکتے ہیں کہ بندہ کون سی زبان بول رہا ہے, زبان نہیں بول رہا تو غصے میں ہے, اچھی بات کر رہا ہے, بری بات کر رہا ہے, کتنا کانفیڈنٹ ہے. اور اسپیچ ریکگنیشن سارے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں صرف ہونٹوں کو دیکھ کے. تو خیر یہ تو مذاق کی بات تھی. میں اپنے دوست صاحب کے ساتھ ہوں, مرشد صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنی زندگی بھر کے تجربات کی روشنی میں کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے بزنس آئیڈیاز. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بزنس کرنا ہے, آئیڈیا سمجھ نہیں آ رہا ہے, کیا کریں, چلے گا نہیں چلے گا, مارکیٹ فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, بکے گا یا نہیں بکے گا. تو میں نے بولا صاحب کتاب سے ڈائریکٹلی پوچھ لیتے ہیں. امریکہ میں بولتے ہیں لرن فرام دی ہارسز ماؤتھ. تو ڈائریکٹلی ہم صاحب کتاب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ نے کتاب لکھی کیوں, اسپیشلی پاکستان کے لیے, انڈیا کے نوجوانوں کے لیے, وہ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اس میں ایسی کیا چیز ہے جو ان کو ایم بی اے میں نہیں پڑھائی جا رہی, جو ان کو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جا رہی, ان کو گھر میں نہیں پڑھائی جا رہی, اور اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا. مرشد صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کا بڑا بڑا شکریہ. بتائیے اپنے بارے میں, اس کتاب کے اندر یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے کسی بھی بچے کو؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جن نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ کتاب لکھنے. تو خیر وہ میری پوسٹیں جو تھیں وہ فیس بک کی, لیکن آپ کی جو ادارہ گفتگو اس نے اس کو کمپائل کیا, اس کے اوپر اتنی محنت کی آپ کی ٹیم نے, اور فائنلی یہ کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی. مارکیٹ میں تو نہیں آئی, آن لائن جو ہے وہ, لیکن یہ اس وقت جو اس کی جو سیل کی فگرز ہیں, جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں اس کتاب کے بارے میں, وہ تقریباً اوور 100 میسیجز ایوری ڈے آتے ہیں ماشاء کہ کہاں سے ملے گی, کیسے ملے گی, کتنے کی ملے گی. تو بہرحال اس کو جو ہے وہ ایک اکارڈنگلی اس کو جس طریقے سے آپ کی جو ادارے نے آرگنائز کی ہے, جتنی وہ مطلب ہے جو پرنٹ ہو رہی ہیں, میرے خیال میں بھی تو 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہیں. اللہ. ہاں ہمارا 10واں ایڈیشن چل رہا ہے ابھی. تو 10,000 کتابیں بکنی 3 مہینوں کے اندر, یہ مطلب دیٹس اے میریکل ٹو, اور اس کا آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ اسپیشلی کا. پاکستان میں اور آج کل کے حالات میں. ہاں جی, آج کل کے حالات میں اصل میں لوگ جو ہے نا وہ اصل میں وہاں پہ بھی ڈسپریٹ ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کریں کیا اب. تو یہ کتاب ان کو, یہ کتاب جو ہے یہ میری اصل میں وہ پوسٹ ہیں جو میں نے لکھی تھی, مطلب پچھلے 10-12 سالوں سے جو میں لکھ رہا ہوں, تو وہ میں نے اپنے جو ایکسپیرینس تھے وہ میں نے شیئر کیے ہیں کہ میں نے کس طرح بزنس کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا آبسٹیکلز آتی ہیں, کیا کیا اس کے اندر جو اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں, نیگیٹو پوائنٹس ہیں. بلکہ ایک بندے نے جو تجزیہ کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ کسی پروفیشنل بندے نے نہیں لکھی ہوئی, پروفیشنل جو رائٹر ہے اس سے نہیں لکھی ہوئی. یہ بڑی سادہ سلیسی زبان میں یہ وہ جو چیزیں لکھی ہیں وہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جاتی. تو اس کتاب کا جو ہے وہ ایک ہی کاپی رہ گئی میرے پاس, باقی تو ساری یہاں سے وہ کاپیاں چلی گئی ہیں. تو میں خود اپنی کتاب یہ پڑھتا ہوں اب, اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے. بلکہ میں کل اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہوئی ہے, بلیو اٹ ٹو می. میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں کہ جس طرح کسی اور بندے, ایک بزنس مین کی کتاب ہے, اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کو. تو یہ بات, یہ جو میرے کمنٹس سے اپنی کتاب کے بارے میں کہ میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ پوسٹیں میں نے لکھی ہیں, یہ کتاب میں نے لکھی ہے. تو اس کے اندر ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریباً 25 سالوں کے اس بزنس کا نچوڑ ہے جو میں نے پوری دنیا میں کیا ہے, تقریباً 100 سے زائد ممالک میں جو کیا ہے. تو وہاں سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے پک کی ہیں تو ان کو اس کتاب کے اندر میں نے لکھ دی ہے.
اور اس کے کسی دوسرے ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں، مزید کسی چیز کے اوپر اس کام کے کر رہے اندر کافی نئی چیزیں ابھی جو ہے وہ ایڈ آن ہو جائیں گی انشاءاللہ. کوئی دوسرا ایڈیشن جب آئے گا تو اس کے اندر کافی اور نئی چیزیں ہیں، آ یا جائیں پارٹ 2 گی. نکال دیں گے اس کا، ہاں جی، یا پارٹ 2 نکال دیں گے؟ پارٹ 2 This is the نکال دیں part یا 2. دوسرا ایڈیشن نکال دیں، وہ تو اب آپ کا ادارہ جس طرح بہتر سمجھ. لیکن اس کا کتاب کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر پرافٹ نہیں لے رہے. میں اس کے اوپر کوئی رائلٹی نہیں لے رہا، اور جتنے کی یہ کتاب پرنٹ ہو رہی ہے اتنے ہی پیسوں کی، مطلب وہی کاسٹ پرائز پہ وہ سب کو جو یہ مل رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ شکریہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے جتنے بھی میرے ایکسپیرینس ہیں مختلف ممالک کے اندر، ان کو میں نے لکھا ہوا ہے. اب اس کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اب جو یو ایس اے کی مارکیٹ ہے دیٹس اے ڈفرینٹ مارکیٹ، جو کینیڈا کی مارکیٹ ہے وہاں پہ اس کی ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. تو آپ نے اگر کوئی آئیڈیا آپ کو پسند آتا ہے تو آپ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یا آپ سعودی عرب میں ہیں، یا مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں، ایون یو ایس اے کے اندر ہیں یا کینیڈا میں آپ، تو آپ نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے جو آپ کے اس ملک کے سرکمسٹانسز ہیں اس کے حساب سے آپ نے اس کو موڈیفائی کر لینا ہے. آئیڈیا آپ کے پاس آ گیا، آپ اپنی لوکل مارکیٹ دیکھیں، وہاں پہ ریسرچ کریں، لوگوں کا بیہیویئر دیکھیں، ان کی بائنگ پاور دیکھیں، ان کی بائنگ ہیبٹس آپ دیکھیں، اور اس کے حساب سے اس کے اندر موڈیفیکیشن کر کے آئیڈیا کے اندر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر دیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں دس از دا بیسٹ وے، کیونکہ اس میں تو کئی مختلف ممالک کے وہ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر ہیں. لیکن میں بھی یہی کرتا تھا، جو میں چیز انگلینڈ میں بیچتا تھا 25 پاؤنڈ کی، وہ میں کئی دفعہ 50 پاؤنڈ کی کینیڈا میں، $50 کی کینیڈا میں بیچتا تھا. جو چیز میں یو ایس اے میں $25 کی بیچتا تھا وہ میں جا کے جرمنی میں 30 یورو کی بیچتا تھا. تو ہر ملک کے جو لوگوں کی بائنگ پاور یا بائنگ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی سپلائی چین ہے، آپ نے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی سپلائی لائن جو ہے وہ آپ کے لیے وہ مطلب ہے وہ کنٹینیو رہنی ہے، یا کہیں راستے میں ڈسٹربنس تو نہیں ہونی. تو میں نے ذاتی طور پہ یہ کیا تھا کہ جب میرا بزنس بہت پھیل گیا تھا تو میں نے اپنی فیکٹری جو ہے وہ پولینڈ میں لگا لی تھی. تو پھر کیا کرتا تھا، میں دنیا بھر سے جو اس کے کمپوننٹس ہوتے تھے اپنی پروڈکٹ کے، ان کو اسمبلی پلان جو تھا، بلکہ کچھ چیزیں ہم اگر کوئی چیز اس کے لیزر کٹنگ مشین بھی وہاں پہ لگاتی دی تھی، پاؤڈر کوٹنگ مشین بھی وہاں پہ تھی. تو ہم پوری پروڈکٹ جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس لگتے تھے، تو وہ تیار کر کے اب مجھے وہ سپلائی چین کی کوئی پرابلم نہیں تھی کہ مجھے اگر وال مارٹ کو 20,000 پیس دینے ہیں تو میں صرف فیکٹری والوں کو بتا دیتا تھا تو وہ امیجیٹلی ان کو ٹائم فریم دے دیتا تھا. وہ اتنی اور ابھی ریسیشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ یو کے میں ریسیشن آ گیا، جاپان میں آ گیا، تو امریکہ نے کیا کیا، امریکہ نے انٹرپرینیورشپ ویزا نکال دیا. ہاں جی 2,67,000 کی ٹوٹل انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہو، کچھ بھی نہیں، $2.5 کی اگر آپ کے پاس ہو، امریکہ آپ یہاں پہ بھلے B1 B2 کے اوپر ہیں، کنورٹ کر کے انٹرپرینیورشپ ویزا کر دے گا، بولے گا جی بزنس کرو. اگر آپ نے سال بھر میں 5 بندے ہائر کر لیے، اس کو کنورٹ کر دے گا گرین کارڈ کے اندر. صرف پورے سال میں آپ نے $1,05,000 کی سیل دکھانی ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس 5,000 کا. ہمارے مہینے کی سیل تو وہ مہینے کی بھی نہیں. مہینے سے بھی کم کی سیل ہے، بندہ یہاں پہ ہفتے 15 دن میں کما لیتا ہے. تو یہ سارے ملکوں کے لیے کر دیا انہوں نے، یہ صرف جاپان کے لیے کیا؟ نہیں، امریکہ نے کیا ہے، پاکستانیوں کے لیے کیا ہے. یہ ویزا جو ہے یہ انڈینس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، چینیز کے لیے چائنیز کے لیے اویلیبل نہیں ہے، رشین کے لیے اویلیبل نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے اویلیبل ہے. آپ B1 B2 کے پر آئیں، آپ نے صرف دکھانا ہے کہ یا تو $2.5 کی $2,67,000 کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، یا آپ کی سالانہ سے 1,05,000 کی آپ کا ویزا کنورٹ یہاں پہ کہیں پر ہے، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے واپس. یہ نیا ویزا انٹرپرینور ویزا جی ابھی لانچ ہوا. یہ تو بہترین ہو گیا کام. مطلب اسپیشلی جو لوگ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہم امریکہ چلے جائیں، تو ان کے لیے بہترین چانس ہے. جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے اگر امریکہ آنا مشکل بھی، چھوٹی چھوٹی بالٹک اسٹیٹس ہیں نا، لیتھونیا ہو گیا، سلوواکیا ہو گیا، سلووانیا کوئی نہیں آتا. میں بہت سارا کام لیتھونیا میں کرتا ہوں، چیپسٹ ترین لیبر ملتی ہے وہاں پر، پورے کے پورے انٹائر پورے یورپ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پولینڈ جب فیکٹری لگائی تھی تو پولینڈ فیکٹری لگانے کی وجہ یہی تھی کہ میں جب ایک تو وہاں کے لاز جو ہے نا وہاں کے جو پولینڈ کے وہ بڑے نرم ہیں، دوسری وہاں پہ لوگ مجھے آ جاتے تھے بیلاروس سے بندے آتے تھے، وہ وہاں ان کا میکسیکو ہے وہاں کا. ہاں جی وہ وہاں کا بیلاروس جو ہے وہ پولینڈ کا آپ کا مطلب ہے پولینڈ میں وہ بیلاروسین جو ہے وہ وہاں کے میکسیکن ہیں وہ. تو یہ جو ہے یہ مطلب وہاں پہ اگر وہ یہ جو بالکن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی اگر جاتے ہیں پاکستانی، دیکھیں نا آپ
پاکستان میں جو انڈسٹری ہے، جو بندہ وہاں پہ تقریباً 50 لاکھ یا کروڑ روپے کی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اس وقت، یا تو وہ سولر پورا اپنا الیکٹرک کو جو ہے وہ سولر سسٹم سے لے اپنی الیکٹرک، اس وقت جو ہے وہ مطلب وہ فیزیبل ہو سکتی ہے کہ شاید اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا اب تو، سولر بھی ٹیکس لگا رہا ہے. تو مطلب اب اس وقت جو حالات، یا تو ویٹ اینڈ واچ جی جی. کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے یا اس سال کے اینڈ تک اگر کوئی مطلب کوئی نئی حکومت آتی ہے یا کوئی نئے لاز بنتے ہیں تو اس صورت میں مرشد صاحب یہ میں ہے تو کہ 45 سال 46 سال کا ہو گیا ہوں، ویٹیج واچ کرتے ہوئے آدھی صدی گزر گئی ہے. تو دوسری صورت یہ ہے کہ یو ایس میں جس طرح عثمان صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ آئیں 2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، جی تو وہ 2.5 لاکھ بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ، وہاں پاکستان سے ایک کنٹینر منگوا لیں ہاں لاکھ اپنی ڈالر کا کمپنی تو میں وہ ہو دکھانا ہے جاتا ہے نا. نا. جی مطلب اگر آپ وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں پاکستان آپ سے، کی جو کمپنی ایل ایل سی اسی اکاؤنٹ میں کسی کو دینے تھوڑی ہیں، آپ کے پاس ہی رکھیں، اپنے پاس ہی وہ رہنا. اپنے پاس ہی رکھنے، یہاں گورنمنٹ کو تو پیسے دینے کوئی اتنے کا نہیں. تو پلاٹ آ جاتا ہے ڈیفنس میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بالکل صحیح بات ہے، 2.5-3 لاکھ ڈالر کا تو پلاٹ آتا ہے وہاں پہ. تو اگر آپ لوگ آنا چاہیں امریکہ میں تو عثمانی صاحب بھی یہاں پہ ہیں، میں بھی یہاں پہ ہوں، بفلو میں ہم ہوتے ہیں دونوں، تو آپ تو بفلو تشریف لے جائیں. یہ جو ہمارا یہ دربار عالیہ کاروبار شریف ہے، اس کو ہم پاکستان ہاؤس بھی کہتے ہیں. تو آپ آئیں یہاں پہ، آپ رہیں، آپ کو فری رہائش آپ کو مل جائے گی، فری کھانا ہمارے ریسٹورانٹ سے مل جائے گا، اور ٹرانسپورٹیشن بھی مل جائے گی آپ کو، اور گائیڈنس مل جائے گی. گائیڈنس مل جائے گی آپ کو. اور اگر لائر چاہیے ہوں گے تو لائر بھی مل جائیں گے. تو اگر پاکستان سے آپ آتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے، تو میں اپنی طرف سے بھی، عثمانی صاحب کی طرف سے بھی، یا باقی اور بھی کوئی ہمارے دوست ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو اوپن انویٹیشن دیتا ہوں کہ وین ایور یو کم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، کم ٹو بفلو، وی ول ہیلپ یو آؤٹ انشاءاللہ. تھینک یو مرشد صاحب، تھینک یو، بڑی مہربانی. بہت کتاب شکریہ ضرور آپ لیجیے کا. گا، میں لنک آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، تاکہ پھر اس قسم کے میں اور لوگوں کے پاس بھی جاؤں، انہیں بھی موٹیویٹ کروں. امریکہ بھرا پڑا ہے ایسے پاکستانیوں سے جن کی مثال دے رہے ہیں، ان سب کو کنونس کر سکوں کہ کتاب لکھیں. اور آج بھی ہمارے ملک میں وہ لوگ موجود ہیں جو کتاب پڑھ سکتے ہیں. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.